میں اس وقت دریائے جہلم کے پل پر موجود ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے دریائے جہلم کے اوپر موجود پل کے دونوں اطراف سے حفاظتی جنگلیں توڑ دی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی علی اکبر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ لانگ مارچ تو یہاں پہ پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ دریائے جہلم کو کافی دفعہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یا مذہبی جماعتوں کی جانب سے جو لانگ مارچ کیے جاتے رہے ہیں، ان کو یہاں پہ انتظامیہ سے مذمت کا سامنا رہا ہے، لیکن اس دفعہ انتظامیہ نے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یہ جو حفاظتی جنگلے دریائے جہلم پر موجود پل کے دونوں طرف سے توڑے ہیں۔ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، اور دوسرا جو تحریک لبیک کا مارچ اور دھرنا ہے، اس ساری صورتحال کے پیش نظر وہ کیا کہنا چاہیں گے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو شاہ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ ایک ایسا خوف اور ایسی بکھلاہٹ جو آج سے پہلے جتنی گورنمنٹس گزر چکی ہیں ان میں سے کسی میں نہیں دیکھی۔ ایسی بکھلاہٹ، یہ وہ کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار کے مترادف ہے، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارنا، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جس کے مترادف آج یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ یہ اسی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پل تیار کیے گئے، اسی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پل کے اطراف میں یہ حفاظتی دیواریں، حفاظتی جنگلے لگائے گئے، اور آج اسی عوام کے پیسے کا ضیاع اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ دریائے جہلم کے پل کو دونوں اطراف سے اکھاڑ دیا گیا ہے، اس کی دیواریں توڑ دی گئی ہیں۔ اور اگر تو یہ کوئی عام بندہ کرتا ہے، کوئی پبلک کرتی ہے، یا کوئی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے، چاہے تو اتفاقیہ طور پہ، دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ بھی، اگر کسی پبلک سے یا کسی جو مظاہرین ہیں ان سے اس طرح کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو تو بڑا واویلا کیا جاتا ہے کہ سرکاری املاک کا نقصان کر دیا، سرکاری املاک کا نقصان کر دیا ہے، اس پہ پرچے درج کر دیے جاتے ہیں، اس کو طرح طرح کی انکوائریاں، پھر آگے سزائیں جزائیں، آگے جا کے اس کو معاملات کو لے جایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو پبلک کے فنڈز کے پیسوں سے بنائے گئے جنگلے جب توڑ دیے گئے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے آرڈر پہ توڑ دیے گئے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ گجرات سے جہاں پہ ٹول پلازا ہے اس کے تھوڑا سا آگے وہاں پہ چلے جائیں، سڑک کو ہی اکھاڑ دیا گیا ہے۔ جو ہمارے پاکستان کی جو مین شاہراہ ہے جسے گرینڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے، اس جی ٹی روڈ کو ہی اکھاڑ دیا گیا ہے، وہاں پہ خندق کھود دی گئی ہے۔ یہ کس چیز کا خوف ہے؟ یہ کیوں گورنمنٹ بکھلاہٹ کا شکار ہے؟ اگر آپ ملک کو نہیں چلا سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ عوام کے جو فنڈز ہیں، آپ جو پبلک کا پیسہ ہے اس کا اس طرح سے ضیاع کریں۔ اور سیکنڈلی دیکھا جائے تو اس وقت پبلک جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، کوئی ایک بندہ بھی گورنمنٹ سے خوش نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ہمارے، اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ جتنی ہیوی ٹریفک ہے وہ سب کو پل کے اوپر روکا گیا ہے۔ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ یہاں سے یہ پل کو اکھاڑ کے یہاں پر کنٹینرز لگا دیے جائیں گے تاکہ روڈ مکمل طور پر بلاک ہو جائے، کوئی ایک سنگل بندہ بھی اس طرف یا اس طرف نہ جا سکے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے پی ڈی ایم، وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، وہ مارچ نکالنے والی ہے، وہ ریلی کرنے والی ہے۔ جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہوا ہے وہ مہنگائی کے خلاف مارچ کریں گے۔ اس وقت کوئی بندہ اس گورنمنٹ سے خوش نظر نہیں آ رہا۔ جب اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے کہ عوام کے فنڈز کے پیسوں کو ہی نقصان پہنچایا جائے گا، پبلک کے فنڈز کو اس طرح سے پبلک کے فنڈز سے بنی یہ دیواریں، یہ روڈیں جب اس طرح سے اکھاڑی جائیں گی، اور ایک اور اس میں چیز آ جاتی ہے، عوام پر جب مہنگائی کی بجلی گرا دی جائے گی، مہنگائی کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، تو اس کے بعد یہی رزلٹ سامنے آئیں گے۔ پھر یہ جو ایشو ہے ٹی ایل پی کا، یہ تو ہے اس چیز سے بالکل ایک الگ ہٹ کے۔ 16 نومبر 2020 کو ایک معاہدہ ہوا، اب 3 دفعہ اس میں ٹال مٹول کر چکے ہیں، اب اس کا جو رد عمل ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اگر آپ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر سکتے تو یار آپ آن میڈیا آئیں، آپ پبلکلی آئیں، آ کر معذرت کے 2 لفظ کہہ دیں، یہ قوم آپ کی معذرت کو قبول کرے گی۔ یہ قوم ایسی ہے کہ اسے آپ کھلے دل سے بتا دیں، کھلے آپ آ کے
सीधे अल्फाज में बता दें कि यार ये मुतालबा हम नहीं तस्लीम कर सकते और इस वजह से तस्लीम नहीं कर सकते, तो यार ये कौम ऐसी है, ये बड़ी पुरअमन कौम है, ये कोई इंतशार फैलाने वाली कौम नहीं है। ये लोग आपकी उस अपोलॉजिज को एडजस्ट करेंगे, आप अपोलोजाइज करें, ये एडजस्ट करने वाली अवाम है। ये ऐसी अवाम नहीं है कि कोई दंगे फसाद शुरू कर देगी। अभी भी आप देख लें, लाहौर से जैसे ये मार्च निकला है, इन पर तशद्दुद किया गया है, शेलिंग गिराए गए हैं, इन पर वो गोलियां बरसाई गई हैं, स्टेट फायरिंग की गई है। जवाब में इन्होंने क्या किया है? ये अवाम बड़ी पुरअमन है, इसको जानबूझकर इंतशार की तरफ लेकर जाया जा रहा है। रूमर्स इस तरह के भी मिल रहे हैं, बहुत सारे सरकारी इदारों के अहलकार ऐसे हैं जो भेस बदल कर इस तहरीक में शामिल हो जाते हैं और लोगों को उकसाते हैं, उनको इश्तियाल दिलाते हैं कि वो कोई नुकसान करें, तोड़ फोड़ करें, पब्लिक को जख्मी करें। इस तरह के जो हथकंडे हैं इस वक्त उन पे गवर्नमेंट उतर आई है। जब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे तो याद रखें उसका एक रद्द अमल भी होगा। उस रद्द अमल के लिए भी फिर इस गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए। और ये जो इंतजामात कर लिए गए हैं कि इस वक्त चूंकि TLP का जो मार्च है वो मरीदके में रुका हुआ है और इस गवर्नमेंट की इस आस पे रुका हुआ है, जो गवर्नमेंट ने इन्हें बोला है कि मंगल तक आपके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। और हाफिज साद रिजवी जो इस तहरीक के सरबराह हैं, वो आपके स्टेज पर आकर ये ऐलान करेंगे कि मुतालबात मान लिए गए हैं, तब आप अपना इख्तिजाज जो है, आप जो अपना मजमा है उसको डिस्पर्स कर दीजिएगा। लेकिन आज जैसे ही मंगल की शाम हुई है, बल्कि दिन से ही ये मनाजर देखने को मिल रहे हैं कि हर जगह पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जितनी सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। रोडें, चौक, यहाँ पर एलीट फोर्स हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, दीगर इदारे हों, सबको इंगेज कर लिया गया है। यहाँ पर ये जो हैवी मशीनरी, हैवी गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों को रोड पे ट्रांसपोर्ट नहीं करने दी जा रही, इनको यहाँ पर रोक लिया गया है ताकि जब मार्च आगे बढ़े बवक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल किया जा सके। ये सारी चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी बुखलाहट, ऐसा खौफ आप टाइम पे टाइम लेते आ रहे हैं। चार दफ़ा आप अगर एक बंदे के साथ धोखा करेंगे, एक तहरीक के साथ धोखा करेंगे, और ये लोग ऐसे नहीं है कि पैसे लेकर किसी के हक में नारे लगा रहे हूँ या अपने किसी मुफाद के लिए नारे लगा रहे हूँ। ये एक मजहब का मामला है, ये दीन का मामला है। इस पे कंप्रोमाइज तो किसी सूरत नहीं हो सकता। दीन में जाके कंप्रोमाइज की तो कोई गुंजाइश नहीं, इस पे कोई समझौता नहीं। ये नामूस रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकले हैं। एक होता है ना कि आप फायर मारेंगे और मैं मर जाऊंगा, एक ये मौत का खौफ होता है कि यार सामने गन्स हैं, सामने बंदूकें सीधी की हुई हैं, मुझे फायर लगेगा, मैं मर जाऊंगा, क्या बनेगा मेरा। इस तहरीक में जो लोग शामिल हैं वो इस खौफ से आगे निकल चुके हैं। इनको कोई खौफ नहीं है कि कोई सामने से गोली आ रही है, सामने से शेल आ रहा है, हम मारे जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, फैमिलीज का क्या बनेगा। ये इसके मुस्तफ़ा में सब कुछ लुटा चुके हैं। ये इस वक्त मौत के खौफ से भी आगे जा चुके हैं। जब मौत के खौफ से आगे बंदा चला जाता है तो उसके बाद उसके मुतालबात तस्लीम करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। और ये कोई एक दो बंदा नहीं है, आप देखें लाखों का मजमा है, लाखों मुजाहिरीन है, लाखों आशिकाने रसूल है जो कट मिटने को तैयार है। इस मामले को वाइंड अप करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप या तो खुले दिल से इनके मुतालबात को तस्लीम करें या फिर आकर खुले दिल से आप माजरत कर लें और चलें। इनके लिए ना सही, वो दूसरी जमातें, वो ताजर, वो PDM, वो जमात इस्लामी जो आपके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, उनके साथ भी कोई मुज़ाकरात कर लें, उनके साथ भी कोई मुआहदा कर लें, उनकी भी सुन लें। इस वक्त मैं देख रहा हूँ ये गवर्नमेंट चारों शाने चित होती नज़र आ रही है। उसी चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, उसी चीज़ को उन्होंने शाही निज़ाम चलाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन इसका नुकसान होगा, खुदारा इसका नुकसान होगा। वज़ीर आज़म साहब से, इस वफाक की गवर्नमेंट से ये अपील है कि खुदारा मिल बैठ कर इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, वगरना नताइज, सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात किए गए थे, 2 दिन का टाइम इसलिए लिया गया था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वतन वापस आ लें। शेख रशीद ने भी ये कहा कि उनके साथ मशावरत की जाएगी और उसके बाद जो है हम
ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم آگے کا لائے عمل دیں گے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں گے یا نہیں. اور اسی حوالے سے جو ہے ٹی ایل پی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم منگل کی رات تک جو ہے یہاں پہ رکیں گے تاکہ ہمارے مطالبات اگر مان لیے گئے تو ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے. اور ان کے جو شورا ان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم بھی راضی نہیں ہیں روڈ بند کرنے کے لیے یا لانگ مارچ کرنے کے لیے, آپ یہاں سے ہی ہمارے مطالبات مانیں, ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے. لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی وطن واپس آ چکے ہیں. ابھی تک جو ہے ٹی ایل پی کے ساتھ کوئی ایسے مثبت جو ہے نہیں مذاکرات کیے گئے کہ جس سے ایسی جو ہے فضا بنے کہ یہ مذاکرات ہو چکے ہیں اور یہ لانگ مارچ کینسل کر دیا گیا یا یہ جو مریدکے میں دھرنا بیٹھا ہوا ہے یہ ختم کیا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں حکومت کتنی کی جو ہے اس پہ وہ سیریس ہے کہ ان کے ساتھ مطالبات میں یہاں پہ بتاتا چلوں, گورنمنٹ اس سارے معاملے کو لے کر بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے. وہ سنجیدہ ہے تو صرف اپنی طاقت پر اپنا زور دکھانے میں سنجیدہ ہے بس. اس وقت یہاں پر یہ سین چل رہا ہے کہ اپنے بندوں سے اپنے ہی بندے مروائے جا رہے ہیں. اس ملک کے وہ ادارے جن کا کام تھا کہ اس ملک کے رہائشیوں کی, اس ملک کے سٹیزنز کی حفاظت کرنا, وہ انہی سٹیزنز کو مار رہے ہیں, وہ انہی سٹیزنز پر شیل برسا رہے ہیں, گولیاں برسا رہے ہیں. اس وقت پولیس جو ہے وہ ڈنڈوں سے لیس ہے, اپنی پولیس نے حفاظتی کٹ پہنی ہوئی ہے, اسلحہ ہے ان کے پاس, ٹیش میں آ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. گورنمنٹ اس چیز کو لے کر تو بالکل سنجیدہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف آئے. گورنمنٹ صرف اس وقت اپنا زور دکھا رہی ہے, جگہ جگہ سے سڑکیں اکھاڑ کر, جگہ جگہ پر ٹریفک بلاک کر کے, پبلک کو نقصان پہنچا کر, اس طرح سے گورنمنٹ اپنا زور دکھا رہی ہے جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے. اور جہاں تک یہ دوروں کی بات رہی کہ سعودیہ میں دورہ پر گئے ہوئے تھے اور اب واپس آ گئے ہیں, اب واپس آ کے بھی کوئی اعلان نہیں ابھی تک ہوا. یہ جب ملک کے حالات بگڑتے ہیں تو غیر ملکی دورے ملتوی کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی دورے پہ گیا ہو, وزیر اعظم گیا ہو, چیف منسٹر گیا ہو, تو ان دوروں کو کلوز کر دیا جاتا ہے اور جلد از جلد وطن واپس پہنچا جاتا ہے تاکہ جا کے ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. مگر یہ سنجیدگی دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب پہنچ چکے ہیں اپنا دورہ مکمل کر کے, انہوں نے کوئی اس کو ملتوی نہیں کیا, وائنڈ اپ نہیں کیا, وہاں پہ سمیٹا نہیں, وہ اپنے پورے آرام سکون سے انہوں نے اپنا دورہ پورا کیا ہے. اور اس وقت وہ ملک پہنچ چکے ہیں, اور ملک پہنچنے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں جو ٹی ایل پی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے, ان کو جو ٹائم دیا ہوا تھا اس ٹائم سے بھی اوپر ہو چلا ہے, وہ ٹائم گزر گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی مثبت نتائج, کوئی مثبت اعلان, کچھ بھی سامنے نہیں آ سکا. بہت شکریہ ناظرین. یہ ساری صورتحال تھی جہلم پل کے اوپر کے بھی مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. یہاں پر انتظامیہ نے جو ہے مارچ کو روکنے کے لیے حکمت عملی اپناتے ہوئے جی ٹی روڈ کے جو دونوں پل ہیں دریائے جہلم کے اوپر, ان کے حفاظتی جنگلے جو ہیں دونوں طرف سے توڑ دیے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان حفاظتی جنگلے توڑنے کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کا بھی خطرہ ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.